اب بات یہ ہے کہ جہاں حکومتیں مخالف ہوں لیکن عوام کچھ ساتھ دیتی ہو تو کچھ نہ کچھ سکون رہتا ہے، اور جہاں عوام مخالف ہو، حکومتیں کچھ حق میں ہوں اور انصاف کرنے والی ہوں، وہاں بھی کچھ نہ کچھ آرام رہتا ہے۔ لیکن جہاں حکومت نے بھی مخالف قوانین بنا دیے ہوں، عوام بھی مخالف ہو، تو وہاں سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ہوتا ہی نہیں ان مومنوں کے لیے۔ اور انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ تو ہوتا ہی یہ ہے کہ عوام بھی مخالف ہوتی ہے، حکومتیں بھی مخالف ہوتی ہیں، اور سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارے ساتھ بھی سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو ایسے موقعوں پہ دلوں کو قوت عطا کرتا ہے۔ وہ قوت عطا نہ کرے تو اس طرح ایمان کی حفاظت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور جب ان کے اوپر یہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فقال از قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر اس طرح کہیں تو پھر تو ہم حق سے دور بات کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں تو ایک خدا ہے، اور ان کے ڈر سے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں زیادہ خدا ہیں، تو جو دل میں ہے وہ ہم تو غلط بیانی کرنے والے ہوں گے، حق سے دور بات کہہ رہے ہوں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو، ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے، تم ہمارے بھائی ہوگے۔ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہو، اپنا کوئی الگ کلمہ بنا لو تو تمہیں تمہارے حقوق مل جائیں گے۔ اذان نہ دو، نمازیں نہ پڑھو، عبادت چھوڑ دو تو تمہیں حقوق مل جائیں گے۔ اب کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ جس خدا کی خاطر ہم ایمان لائے ہیں، جس رسول نے پیش گوئی کی تھی کہ آنے والا مسیح آئے گا، اس پر ایمان لانا، اس تک پہنچنا، اس کی بیعت کرنا، اس تک میرا سلام پہنچانا، ہم اس رسول کی بات کرنا چھوڑ دیں، ہم اس خدا کو چھوڑ دیں، اور صرف اس لیے کہ تم ہمارے حقوق، تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے والے؟ ہمارے دلوں کی مضبوطی ہمارا خدا ہے جو فرما رہا ہے کہ ربطنا علی قلوبہم، جس نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا وہ آج ہمارے دلوں کو بھی مضبوطی عطا فرما رہا ہے۔ وہی خدا آج ہمارا خدا ہے، وہ خدا بدل تو نہیں گیا۔ جس خدا نے اس وقت ان کی حفاظت کی تھی تو کیا وہ خدا ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ وہ 100 سال سے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تم کہہ رہے اس خدا کو چھوڑ دیں، اس رسول کو چھوڑ دیں، تو یہ آپ لوگ ہمیں حقوق دیں گے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے حقوق کے اوپر جو ہمیں ہمارا خدا چھڑوا دے، جو ہم سے ہمارا رسول چھڑوا دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے، اور خدا واحد سے جو ہمیں دور کر دے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ خدا جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ فرمایا یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ ہماری تو زندگی یہ ہے، تو اس زندگی کو چھین کے تم کہہ رہے ہو ہم تمہیں حقوق دیں گے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے حقوق کے اوپر، اس میں ہمارا زندگی کیا ہے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ تو اگر ہم خدا سے جدا ہیں تو ہم تمہارے حقوق کو لے کے کیا کریں گے؟ تو آج ہمارا وہی نعرہ ہے جو مسیح موسوی کے ماننے والے اصحاب کہف کا نعرہ تھا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ تو آج مسیح محمدی کے ماننے والوں کا بھی یہی اعلان ہے کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ کلمہ چھوڑ دو ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے حقوق کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں،
ہمارے حقوق کی حفاظت ہمارا خدا کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا، کہ ہماری یہ قوم ہے اس نے خدا کو چھوڑ کے اور الہ بنا لیے ہیں، اور معبود بنا لیے ہیں۔ آج دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کن کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور جو شرفاء بیچارے کوئی اس میں ہمارے حق میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے بھی اور رب بن جاتے ہیں۔ کبھی کوئی طاقت کہیں سے آ جاتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کہیں اندر کی تنظیموں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، وہ ان لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جو خدا سے دور لے جانے والے ہیں، ان کو خدا کے علاوہ ایک رب بنایا ہوا ہے انہوں نے، ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ تو فرمایا لولا یاتون علیہ بسلطان بین، کہ یہ اس بات کے اوپر اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے وہ دلیل کیوں نہیں دیتے؟ تو وہاں بھی دلیل کی بات تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہاں بھی دلیل کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل سے بات نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر افترا باندھے؟ اگر ہم ان کی بات مان لیں یہ تو اللہ پر افترا ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اگر وہ دعوے دار سچا ہے، وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا انکار کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو یا تو دعویٰ کرنے والا ظالم اور یا پھر اس کا انکار کرنے والے ظالم ہیں، تو دونوں میں سے پتہ کیسے چلے گا کہ ظالم کون ہے؟ تو اللہ نے اس کی نشانی بتا دی، فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 130 سال تقریباً ہو گئے ان کو منصوبے باندھتے کہ جماعت کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، لیکن یہ اپنے منصوبوں میں ناکام اور نامراد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ ہے، مسیح محمدی کی جماعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے منصوبے جو وہ پروگرام بناتی ہے اس میں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو اس مسیح کا انکار کر رہا ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ اور اس لیے کہ ہمیں غیر مسلم قرار دیے ہوئے کتنے سال، یعنی 74 میں انہوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تھا، یہ تقریباً 46 سال ہو گئے ہیں، اور 46 سال میں غیر مسلم قرار دیا، کام نہیں بنا، پھر پابندیاں لگائیں، کام نہیں بنا، پھر سزائیں رکھ دیں، کام نہیں بنا۔ اور آج اتفاق سے گزشتہ دنوں میں ایک بات چل رہی تھی کہ جی کمیشن میں احمدیوں کو رکھا جائے، پھر یہ کہ جی، اور اس سے جو ہمیں اس کمیشن سے غرض ہی کوئی نہیں، ہم تو حکومتوں پہ یعنی اس طرف جانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ معاملہ اٹھا تو وہی علماء، وہی وزراء، وہی اینکر، وہی سارے لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ 46 سال سے تو، یعنی ویسے تو پورے 130 سال سے ظلم ڈھا رہے ہو، لیکن 46 سال سے غیر مسلم قرار دے کے تم نے قانون بنا کے بھی دیکھ لیا، لیکن آج تم نے یہ جب قانون بنانے کی کوشش کی، یہ دراصل خدا نے ان کے منہ سے نکلوایا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، یہ سب نے تسلیم کیا کہ اس کمیشن میں احمدیوں کو نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، ان کا معاملہ باقی غیر مسلموں سے اور ہے، کہ اگر یہ تسلیم کر لیں پھر ٹھیک ہے، جب یہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کو اس کمیشن کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ گویا انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اصحاب کہف کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام بھی آج تک اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم نے قانون بنا کے، دکھ دے کے، تکلیفیں دے کے اور ہر قسم کے ظلم اور ستم ڈھا کے دیکھ لیا ہے، اور تم آج اپنے منہ سے یہ تسلیم کر رہے ہو کہ احمدیوں نے اپنے آپ کو ہماری بات تسلیم نہیں کی، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا۔
خدا کے علاوہ کسی کو رب انہوں نے نہیں مانا، اور یہی تمہاری ناکامی ہے، اور خدا یہی فرما رہا ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ناکامی جو ہوتی ہے وہ غلط لوگوں کی ہوتی ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ پھر اگلی آیت بتا رہی ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، انہوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے تم الگ ہو جاؤ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہارے لیے فراخی کے سامان پیدا کر دے گا۔ تو اب دیکھ لیں جہاں جہاں ہجرتیں ہوئی ہیں، ہجرتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فراخیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج جماعت احمدیہ کے لیے بھی فراخی کا یہ سامان خدا نے پیدا فرما دیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اصحاب کہف کے بالکل مثیل ہیں۔ جس طرح مسیح موسوی کے ماننے والوں کو یہ دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آج ہمیں بھی یہ دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ یہ تکلیف تو ہے، لیکن اس تکلیف کے پیچھے کامیابی ہے۔ اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف اس صورت میں ملے گی کہ ہم یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہیں، لیکن اپنے خدا کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے رسول کا دامن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دامن نہ چھوڑیں، اور مسیح محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہ چھوڑیں، اور خلافت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اپنے اس کام میں، اپنی اس اطاعت میں کامیابی کو کامرانی کے ساتھ وہ تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے جو خدا تعالیٰ نے اس دور میں مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔